الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی 4 آیات مقدسہ اور 2 احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جس انسان کا پروردگار عالم کا ہاں مقام زیادہ ہوتا ہے آزمائشیں بھی اسی حساب سے آتی ہیں. ساری امتوں میں سب سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہوتا ہے. اور تمام پیغمبروں میں تمام رسولوں میں سب سے زیادہ مقام جس کا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. پھر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے. اور جماعت صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مقام خلفائے راشدین کا ہے. پھر ان میں سب سے زیادہ صدیق اکبر کا ہے. سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یار کہنا سننا بڑا آسان ہے، اللہ کے نام پہ پتھر کھانا یہ بڑا مشکل کام ہے.
پھر جس آدمی کا جو جرم ہو، قصور ہو، اگر اس جرم کی وجہ سے کو مار پڑی، جرم کی وجہ سے لوگوں نے برا بلا کہا، انسان برداشت کر لیتا ہے کہ چلو یار میں نے بھی تو کیا ہے۔ مجھے یہ بتا کہ نبیوں کا کیا جرم تھا؟ ایک مرتبہ بھی کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے اپنے رب سے شکایت نہیں کی۔ کسی ایک نبی نے یہ نہیں کہا کہ نام ہم تیرا لیں، پتھر تیرے بندوں سے کھائیں، کیوں؟ کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ نام ہم خدا کا لیتے ہیں اور پتھر ہمیں لوگ مار رہے ہیں، ہمارا قصور کیا؟ پیغمبر پتھر کھا کر بھی کہا کرتے تھے الہی تو راضی ہے۔ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی یہ شخص بتائے کہ یار آپ کو فلاں نے گالی دی، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، انسان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے۔ یار آدمی منہ کے سامنے کھڑا ہو کر تھوکے اور گالیاں دے، ہم نے سکولوں میں پڑھا، مدرسوں میں پڑھا، یاد ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت نے اپنے گھر سے باہر کچھ سامان باندھ کر رکھا ہے، مائی تھی، عمر رسیدہ تھی، سامان اٹھایا نہیں جا رہا، حضور تشریف لائے۔ ماں جی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بیٹا فلاں گاؤں میں جانا چاہتی ہوں۔ انتظار کس کا؟ کہنے لگی انتظار تو میں کسی کا نہیں کر رہی، سوچ یہ رہی ہوں کہ اتنا سامان ہے اکیلی کیسے اٹھاؤں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے دے میں تیرا سامان خود اٹھا لیتا ہوں، جہاں تو چاہتی ہے، جس گاؤں میں جانا چاہتی ہے، جس علاقے میں جانا چاہتی ہے، میں تجھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا تیرا کس برادری سے تعلق ہے، تیرا کس خاندان سے تعلق ہے، یہ بھی نہیں پوچھا بتا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کا سامان اپنے سر مبارک میں اٹھا لیا۔ نبوت نے اس مائی کا بوجھ اٹھا لیا، اور مسلمانوں یہ ایک عورت کا سامان ہے، نبوت کے سر نے اٹھا لیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ قیامت کے دن ساری امت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہی وجہ تھی ابو جہل نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو کنواں کھودا تھا اس کے اوپر درختوں کی ٹہنیاں رکھ دی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، اوپر پاؤں آئے گا، کنویں میں گر جائیں گے۔ ابو جہل خود اسے اس کنویں میں گر جاتا ہے، لوگ آتے ہیں ابو جہل کو کنویں سے نکالنے کے لیے رسیاں لے کر آ گئے۔ ابو جہل جس رسی کو پکڑتا ہے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو جہل نے کنویں کے اندر سے آواز دی، اور لوگوں ساری دنیا جمع ہو جائے، مجھے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا ہے، صرف ایک محمد ہے جو مجھے کنویں سے نکال سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے اسے بڑی اذیتیں دی، بڑی تکلیفیں دی،
جاؤ جا کر ان کو کہو مجھے نکالیں۔ صحابہ کرام بھی جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، کافر بھی چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، ابی بن کعب موجود ہے، امیر حمزہ موجود ہے۔ جا کر کافروں نے کہہ دیا ابو جہل کنویں میں گرا ہوا ہے، آپ کو پکار رہا ہے۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا میری میٹنگ جاری ہے، تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہوں، میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر کے بعد جاتا ہوں۔ امام الانبیاء نے سارے صحابہ کرام کو چھوڑا، نبی نے وہاں سے دوڑ لگا دی، ابو جہل کے پاس آ گئے، کنویں کے پاس آ گئے۔ امام الانبیاء جب کنویں کے پاس کھڑے ہیں، صحابہ کرام اور ابو جہل کے یار دوست رسیاں لے کر آ گئے۔ کنواں کافی گہرا ہے، ایسے نہیں نکل سکتا۔ امام الانبیاء نے رسیاں واپس کر دی اور اعلان فرما دیا او لوگو، آج میں نے ابو جہل کو کنویں سے نکالنے کے لیے رسیاں استعمال کی، کل قیامت کے دن امت کو جہنم سے نکالنے کے لیے رسیاں کہاں سے لاؤں گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، رحمت والا ہاتھ کنویں میں، نبوت کا ہاتھ دراز ہوتا ہے۔ ابو جہل نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پکڑ لیا، امام الانبیاء نے باہر نکال دیا۔ یہ عورت اپنا سامان لے کر کھڑی ہے، امام الانبیاء نے سامان اٹھا لیا۔ نبیوں کا نبی، سارے پیغمبروں کا امام، شافی محشر نبی، جو سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے اعلان ہو گیا قل یا ایھا الناس، اور میرے محبوب بتا دو او عربیوں او عجمیوں او انسانوں، کوئی نبی ایک علاقے کا بن کر آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک بستی کا نبی بن کر آیا۔ اور لوگوں، میں ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک شہر کا نبی نہیں، میں سب کا نبی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہاں کے لیے رحمت۔ کافر عورت کا سامان سر پہ اٹھا رکھا ہے، جہاں اس عورت کا جانے کا پروگرام تھا، مکہ سے کئی میل دور وہاں جو جانا چاہتی تھی، کئی میل کا سفر ہے، اور نبوت پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس عورت کا سامان سر پہ رکھا ہے۔ اس سامان سے ایک پیالی بھی نکال کر امام الانبیاء نے اس عورت کو نہیں دی، چلو یہ ایک شاپوری پکڑ لے۔ جہاں جانا چاہتی تھی وہ گاؤں آ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا میرے پاس تجھے دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، بس صرف ایک نصیحت کرتی ہوں، اور میں وہاں سے نکلنے کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک جادوگر ہے، اس جادوگر کا کلمہ میرے بیٹے نے بھی پڑھ لیا، میرے میاں نے بھی پڑھ لیا۔
بس بیٹا میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، ایک نصیحت کر سکتی ہوں کہ اس کے قریب نہ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ماں جی یہ تو بتا دو اس کا نام کیا ہے؟ بھائی میں تب بھی بچوں گا نا جب مجھے نام بتاؤ گی تو۔ اور بیٹا میں نے ادھر ادھر گلی محلے سے اس کا نام محمد سن رکھا ہے، سب کہتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ او مائی جب تو محمد کا نام لے رہی ہے، خدا کی قسم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے، آپ محمد نام لو دونوں ہونٹ مل جائیں گے۔ محمد نام لینے سے ہونٹ مل جاتے ہیں، ہونٹ بھی ملتے ہیں اور رب بھی ملتا ہے۔ میدان معشر ہوگا، پروردگار عالم فرمائیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے محمد نام والے جمع ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، رب نے ہمارا نام لیا ہے، اب کام بن گیا۔ سارے محمد نام والے کہیں گے لبیک یا ربی، او ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ آواز آئے گی میں تمہیں نہیں بلا رہا، اپنے محمد کو بلا رہا ہوں۔ سارے مایوس ہو جائیں گے کہ نام ہمارا لیا، ہم سمجھے کہ کام بن گیا، وہ تو اپنے محبوب کو پکار رہا ہے۔ آواز آئے گی لا تیاسوا من روح اللہ، اور میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور میرے محبوب کے نام والو اور محمد نام والو، اب مجھے شرم آتی ہے جس کے نام میں میرے محبوب کا نام ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اسے کیسے عذاب دوں۔ آواز آئے گی محمد نام والوں کو بغیر حساب کتاب کے میں نے جنت کا مالک بنا دیا۔ تو مائی کہنے لگی مکہ میں ایک جادوگر ہے، نام اس کا محمد ہے، بیٹا اس کے قریب نہ جانا، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس محمد سے ڈر کر تو نے مکہ چھوڑا ہے، جس محمد سے ڈر کر تو نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، وہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ عورت فوراً کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اگر تو ہی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں محمد تیرا کلمہ خود پڑھتی ہوں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی عبادت اپنی جگہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ اپنی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں،
نماز ادا کرتا ہوں، فرمایا کہ وہ تو تجھ پر فرض ہے، اگر تو یہ نہیں کرے گا قیامت کے دن پکڑا جائے گا، بے شک تو نبی کیوں نہیں۔ الہی پھر کیا کروں؟ فرمایا اگر میری مخلوق کی محبت تیرے دل میں نہیں، اے موسیٰ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام بتلاؤ دین اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز ادا کرنا؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی بنیاد ہے، لیکن مضبوط بنیاد جس کو میں سمجھتا ہوں وہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ دوسرے صحابی بول پڑے کہ رمضان کے روزے رکھنا دین اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے حج کا کہہ دیا، کسی نے زکوٰۃ کا کہہ دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ مضبوط دین اسلام کی بنیاد اس کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ ابھی جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یا موجودہ ہے، وہ صرف عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقبولیت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کی مخلوق کی محبت ان کے دل و دماغ میں۔ وہ دعا مانگتے ہیں حضور کی امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ کون تھے؟ ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزار دی۔ سب سے بڑی خدمت تو قرآن کی تفسیر، سب سے مخلوق کی زیادہ خدمت جو کر رہے ہیں قرآن کے درس و تدریس میں۔ حالانکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے سکھ تھے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، سارے خاندان نے چھوڑ دیا، برادری نے چھوڑ دیا، محلے داروں نے چھوڑ دیا، یہ وہابی بن گیا۔ اس دور میں جو کلمہ پڑھتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی جو کلمہ پڑھتا تھا لوگ اسے صابی کہتے تھے۔ صابی، صابی کا معنی بے دین، اور آج کل جو نمازی بن گئے اسے لوگ وہابی کہتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے گھر میں فتوے کی مشین لگا رکھی ہے، فتوے کا کارخانہ لگا رکھا ہے۔ ایک اچھلے بازار کے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ہمارا دکاندار ہے، پڑوسی ہے، وہ کہتا ہے کہ لاہوری مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو یار میری اس آدمی سے ملاقات کرا دے۔ میں اس شخص کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا یار لاہوری مسجد میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ کی مسجد میں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اب جواب سننا، کہنے لگا قاری صاحب میں تو آپ کی مسجد میں کبھی گیا نہیں۔ میں نے کہا پھر فتویٰ کیوں لگا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں فرمایا کہ ایک
کعبے کے امام کے پیچھے اور مدینے کے امام کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ جو میرے ساتھ دکاندار بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو چلو یار اٹھو، تو لاہوری مسجد کی بات کرتا ہے، یہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے بڑا کون بدبخت ہوگا جو مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور کعبے کے امام کے پیچھے نماز ادا نہ کرے؟ اور مسلمانوں، تم اپنی مسجد میں اپنے مرضی کے امام رکھتے ہو، اپنے مسلک کا امام رکھتے ہو، کیا خدا اتنا بے بس ہے؟ اپنے گھر کے امام کیا بے دینوں کو لگا دیا؟ کیا مدینہ طیبہ کے امام ہے، جس مدینہ طیبہ کی امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اس مدینہ کے امام ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے۔ میرا تیرا ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے۔ میں نماز پڑھاؤں تم سنتے ہو، میں قرآن کی تلاوت کروں نمازی سنتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، بازار والے سنتے ہیں۔ ارے مدینے کا امام جب نماز پڑھاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ ارے جس کی تلاوت آمنہ کا لال سنتا ہو، جس کی تلاوت مکہ، کیا نبی بے بس ہو گئے؟ اگر مدینے کا امام بے بس ہے، مدینے کا امام بے دین ہے، پھر بتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے امام ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے معراج کی رات بعض لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے، کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کے وہ مولوی ہیں جو حق بات بیان نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے خلاف کفر کے فتوے دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا۔ ادھر حضرت لاہوری رحمت اللہ کے سسر اپنی جوان بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ وہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے بازار نہیں جا رہے، اپنے خاندان میں نہیں جا رہے، اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے مسجدوں میں اور مدرسوں میں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئے۔ کلاس لگی ہوئی تھی، اس کلاس میں حضرت لاہوری رحمت اللہ بھی موجود ہے۔ حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ پر ان کی نظر پڑ گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ سے پوچھ لیا کہ یہ جو طالب علم سامنے بیٹھا ہے، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے جو پہن رکھے ہیں، آپ کے اس طالب علم نے شادی کر لی؟ ان کا نہیں۔ شیخ الہند فرمانے لگے کبھی شادی کی ہوئی نہیں،
اس کو خاندان نے چھوڑ دیا، برادری نے چھوڑ دیا، پہلے سکھ تھے۔ لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ آپ اس لڑکے سے پوچھ لو کہ تیرا شادی کا پروگرام ہے کہ نہیں۔ پوچھا، فرمان لگے ہاں شادی کا پروگرام تو ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے اجازت لے رکھی ہے، تو اگر یہ طالب علم تمہارا اجازت دے میں اپنی بیٹی کا نکاح کل عصر کے بعد نہ کر دوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ ان کا مالی پوزیشن کیا ہے، ان کے جائیداد کتنی، ان کی زمینیں کتنی۔ عصر کی نماز کے بعد نکاح کا پروگرام بن گیا، یعنی اگلے دن عصر کی نماز کے بعد جب طالب علم اپنے کمرے میں اکٹھے ہوئے، اب سارے آپ کو پتا ہے کہ طالب علم ہوتا ہے۔ حضرت الہوری کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کل تیرا نکاح ہے۔ کوئی طالب علم کہہ رہا، لو جی ماشاءاللہ دلہا صاحب ایک کپڑا بھی جوڑا ایسا نہیں کہ وہ جوڑا پہن کر دلہا بنے۔ طالب علم چھیڑنے لگ گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، وہ ان کا ماشاءاللہ ان کی لائن ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ ہم پڑھتے تھے، ہمارے مدرسے قریب رانا صاحب رہتے، بازار میں ان کا گھر تھا۔ میرے خیال میں 9-10 سال میری عمر ہوگی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اب بھی حیات ہے ماشاءاللہ، دارالعلوم اسلامیہ کامرا بلان کے شیخ الحدیث ہے۔ پہلے وہ فیصل آباد مامو کنجن پڑھایا کرتے تھے ہمارے ہی ادارے میں۔ تو رانا صاحب آگے کہنے لگے ہمیں 4 بچے چاہیے، میرے والد صاحب کی حالت ٹھیک نہیں، سورہ یاسین پڑھانی ہے۔ اچھا بھی بعض لوگوں نے سورہ یاسین کو نا موت کی گولی سمجھ رکھا ہے کہ جو مرتا نہ ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، بندہ کام بھی ہو جائے گا اور پرچہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن صاحب کہنے لگے کہ حضرت جی ہمیں 3-4 بچے چاہیے، میرے والد صاحب کی حالت ٹھیک نہیں، سورہ یاسین پڑھوانی ہے۔ یا تو حضرت جی دعا کرنا کہ پروردگار عالم میرے والد کو فوراً شفا دے دے، یا پھر اب اگلی بات آپ بھی سمجھیں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہوگا، یا تو ابا فوراً ٹھیک ہو جائے، یا پھر ماشاءاللہ سارا قبرستان بھرا پڑا ہے، میرا ابا بھی چلا گیا تو کیا ہوگا۔ طالب علم تھے، ہم بازار سے گزر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ بابا آج فوت نہ ہوا تو بڑی بےزتی ہے۔ ان کے گھر والے کیا کہیں گے کہ 4 طالب علم آئے اور بابے کا کام بھی نہیں بنا۔ آخری بیچارہ 700 میں تھا، ہم چاروں اس کے پاس بیٹھ گئے، میں نے کبھی سورہ یاسین پڑھو۔ اس کے جوان بیٹے کو میں نے اندر بھیج دیا، میں نے کہا تو اندر چلا جا، اب ہم جانے ہو تیرا ابا جانے، انشاءاللہ کام کر کے جائیں گے۔ ہم نے اندر سے کنڈی لگا دی، ہم دعا کرنے لگ گئے الہی عزت رکھ لینا، بڑے مان سے ہمیں یہ لے کر آیا ہے۔ ہم نے سورہ یاسین پڑھی، یقین مانے ابھی ایک ہی رکوع پڑا ہوگا بابا جی کا کام ہو گیا۔ اب آنکھیں کھلی ہیں، میں نے کہا یار آنکھیں بھی بند کرو کہیں اس کا بیٹا شک میں نہ پڑ جائے۔ آنکھیں ہم نے بند کر لی، کنڈی میں نے کھولی تو لڑکا آ گیا، ہاں جی، میں نے کہا چک لو۔ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا کام بن گیا۔
ارے جس باپ نے ساری زندگی میں حلال حرام نہیں دیکھا، ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ کرتا رہا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، آج تیرا یہ حال ہے، تیرے جوان بیٹے تیرے مرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھا رہے ہیں۔ آج تو قبر میں چلا گیا، تیری اولاد کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ سال ہاں سال گزر گئے، ماں کی قبر پہ نہیں جاتا، باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، ٹائم نہیں۔ جائیداد سنبھالی، کاروبار سنبھال لیا، گاڑی بنگلہ سنبھال لیا، تو قبر میں آہ بھر رہا ہے، تیری اولاد کے پاس سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں بعض روحیں ہنستی ہیں اور بعض روحیں رو رہی ہوتی ہیں۔ روحیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، جو ہنس رہی ہوتی ہیں ان سے روحیں پوچھتی ہیں تم کیوں ہنس رہی ہو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ ہنسنے والی روحیں کہتی ہے آج ہمارے بیٹے نے سورہ بقرہ پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کیا ہے، آج ہمارے بچوں نے آیت کریمہ پڑھ کر ثواب پہنچایا، فرشتوں نے پہنچا دیا۔ اور رونے والی روحوں تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ رو کر کہتی ہے جس اولاد کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا، آج وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ان کے پاس سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ کئی سال ہو گئے ہم دنیا سے آ گئے، کئی سال ہو گئے انتظار کرتے کرتے، آج فاتحہ پڑھنے کے لیے ہماری اولاد کے پاس وقت نہیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ کا کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہے، دلہا بننے کے لیے نیا سوٹ نہیں، نیا جوڑا کوئی نہیں۔ طالب علموں نے مشورہ دے دیا حضرت جی کسی سے ادھار سوٹ لے لو، فرما لگے ادھار نہیں مانگتا۔ طالب علم کہنے لگے حضرت جی یہی پہنا ہوا سوٹ میلا کچیلا اسے ہی دھو لو۔ اگلے دن سخت سردی کا دن ہے، بارش ہو رہی ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ نے چادر پہن کر اپنا پرانا پھٹا ہوا میل کچیل بالا کرتا اتار کر دھو لیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ابھی وہ جوڑا خشک نہیں ہوا، حضرت لاہوری رحمت اللہ نے ایسے ہی پہن لیا۔ نکاح ہو گیا، ایک مہینے کے بعد بیوی اپنے میکے جاتی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب بندہ خاتون شادی کے بعد پہلی مرتبہ جب میکے جاتی ہے تو کیا کیا سوالات ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں
صرف 3 مرتبہ روٹی کے چند ٹکڑے ملے، ہے ہی کچھ نہیں۔ بیوی کہنے لگی میرے میاں صاحب، میرے خامد انسان ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اگر کھانے کو کچھ نہیں درختوں کے پتے ہی لے آؤ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے 27 دن میں نے بھی اور میری بیوی نے درختوں کے پتے کھائے۔ ماں پوچھنے لگی بیٹی 1 مہینہ ہو گیا تیری شادی کو، بتا تیرا میاں کیسا ہے، تیرا خامد کیسا ہے؟ اب جواب سننا۔ کہنے لگی امی جان میں نے پہلے یہ سن رکھا تھا مرنے کے بعد جنت ملے گی، میں نے یہ سن رکھا تھا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، پھر مرنے کے بعد جنت مل جائے گی۔ اور میری ماں 1 مہینہ ہو گیا میری شادی ہوئے اور میں پہلے یہی سمجھتی رہی مرنے کے بعد جنت ملے گی، مجھے خدا نے دنیا ہی میں جنت عطا کر دی ہے۔ شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ۔ پھر ایک وقت وہ آ گیا، حضرت لاہوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے خدا کا در نہیں چھوڑا، کسی حالت میں بھی خدا کی ذات پر گلے شکوے نہیں کیے۔ پھر اللہ نے وہ میرا مقام مجھے دے دیا، وہ شان دے دی کہ خاندان نے پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا، برادری نے چھوڑ دیا تھا، سکھ تھا، سارا محلہ بیزار ہو گیا، سارا علاقہ دشمن بن گیا، سارا خاندان دشمن بن گیا، ساری برادری دشمن بن گئی، سب نے چھوڑ دیا لیکن میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا۔ فرمانے لگے پھر ایسا وقت بھی آ گیا، بڑے بڑے ذمہ دار جن کی 100 مربع زمین تھی، ان کی بیٹیاں، ان بڑوں کی بیویاں لاہوری کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور اپنی سعادت سمجھا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے وہ مقام دے دیا، وہ شان دے دی۔ حضرت صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ جس مسجد میں تشریف فرماؤ، اسی جامع مسجد میں حضرت لاہوری رحمت اللہ نے 8 مہینے نماز پڑھائی۔ جس مسجد میں تشریف فرما ہو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ مسلسل 2 سال اسی جامع مسجد میں جمعہ کی امامت کراتے رہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی قبر سے 40 دن مسلسل جنت کی خوشبو آئی۔ اچھا اب بعض لوگ سوچتے ہیں ہمیں کیا بھی دیتے ہیں، اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں، بھلا قبر سے بھی خوشبو آتی ہے؟ انسان منو مٹی کے نیچے ہے، خوشبو کیسی؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ پھول کی مانند تھے، پھول کو جہاں بھی رکھو گے خوشبو آئے گی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ پھول کی مانند تھے،
وہ پھول جب مٹی میں جا کر مل جاتا ہے، اس پھول نے مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ شیراوالا میں علماء کرام کی مجلس ہے، بڑے بڑے کابرین تشریف فرمائے، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے ساری مجلس خشبوں سے معطر ہو گئی۔ سارے علماء کرام ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کون آیا۔ ایک اللہ والا کہنے لگا میری 90 سال عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر میں ساری زندگی میں ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اور مجلس میں کون آیا؟ کون ہماری محفل میں ایسا بندہ آیا ہے جن کے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، دنیا کی کوئی خوشبو نہیں لگتی، کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں لگتی، کسی دکان کی خوشبو نہیں لگتی۔ سارے علماء کرام فرمانے لگے جنت کی خوشبو لگ رہی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ کی گود میں رومال تھا۔ حضرت صاحب نے رومال جب اوپر اٹھایا اور خوشبو تیز ہو گئی۔ وہ حضرت جی لگتا ہے اسی رومال سے خوشبو آ رہی ہے۔ رومال کو حرکت دیتے ہیں اور خوشبو زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ سارے علماء کرام کہنے لگے ایسا رومال مارکیٹ میں موجود ہے، بازار سے مل جاتا ہے، یہ ایسا رومال دکان سے مل جاتا ہے، لیکن یہ خوشبو بڑی پیاری رومال سے آ رہی ہے، کہاں سے لی؟ حضرت مولانا عبید اللہ رحمت اللہ فرمانے لگے بازار سے نہیں خریدی، تم خوشبو بازار سے خریدتے ہو، دکان سے خریدتے ہو، یہ میں نے بازار سے خوشبو نہیں خریدی۔ حضرت جی بتاؤ پھر خوشبو اتنی کیسے آ رہی ہے، رومال سے آ رہی ہے؟ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ فرمانے لگے میرے والد محترم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ، کیا بات ہے ان بزرگوں کی۔ میں تمہیں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، ہم پھل خریدتے ہیں نا، پھل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، سیب کو گھما کر دیکھتے ہیں، آڑو کو گھما کر دیکھتے ہیں کہ خراب تو نہیں۔ کسی پھل کی شکل دیکھ کر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے جب تک کھائے نا۔ وہ مرد قلندر مرد درویش ایسا بندہ تھا، پھل ان کے سامنے آتا، کسی قسم کا بھی کوئی پھل ہوتا، امرود کیلا سیب کوئی بھی پھل آتا، حضرت لاہوری رحمت اللہ دیکھ کر ہی فرما دیتے تھے کہ یہ حلال پیسوں کا خریدا گیا ہے یا حرام پیسوں کا خریدا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر وکیل احناف رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم شیرہ والے میں آئے، چند علماء راستے میں ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ آج لاہوری کو آزمائے، کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ پھلوں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال پیسوں کا یا حرام مال کا۔ فرمانے لگے کہ 5 روپیہ ہمیں کسی نے پکڑایا کہ ہے یہ سود کا حرام،
چلو کسی کو دے دینا. ہم نے کہا چلو پیسے 5 روپے تو ہمارے پاس ہے، ہم 10 روپے کا پھل خریدتے ہیں، جو 5 روپے سود کے حرام ہے، ان کے جو پھل خریدیں گے اس پر نشان لگا دیں گے، باقی ہم اپنی جیب سے حلال پیسوں کی جو تنخواہ سے پیسے ملے ہیں، یہی پھل ہم ان 5 روپیوں کا خریدتے ہیں، ایک ہی شاپر میں دونوں ڈال دیں گے. انہوں نے 10 روپے کے پہلے 5 روپے کے سیب خریدے جو حرام کے تھے، پینسل سے اس پر نشان لگا دیا. پھر 5 روپے کے اور خریدے، ایک ہی شاپر میں سیب دونوں ایک طرح کے سیب ہے، 5 روپے حرام کے اور 5 روپے حلال کے خریدے، اب ایک ہی شاپر میں ڈال دیے. شیروالا آ گئے، حضرت لاہوری رحمت اللہ تشریف فرما تھے. اب یہ تو نہیں علماء کرام نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے. مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صاحب کہا حضرت جی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت صاحب نے فوراً مسکرا کر فرمایا بیعت کے لیے آئے ہو یا میرے امتحان لینے کے لیے آئے ہو؟ فرمانے لگے اب یہاں سے چلے جاؤ، جب بیعت کے لیے آؤ گے نا پھر بیعت کروں گا. ہم نے کہا چلو حضرت جی چلے جاتے ہیں، یہ ہدیہ قبول فرما لو. حضرت صاحب مسکرا پڑے، شاپر کی گرہ کھولی، وہ سارے سیب اپنے سامنے رکھے، ان میں 7 سیب جو سود کے مال کے تھے، ہم نے تھوڑا سا نشان لگا رکھا تھا، وہ 7 سیب نکال کر حضرت اکاڑوی کو دے دیے. لاہوری فرمان لگے اس کو لے جاؤ، یہ میرے مطلب کا نہیں ہے. یہ وہ حضرت لاہوری رحمت اللہ جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ گھر تشریف لائے، دسترخوان لگا، کھانا جب لگ جاتا ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. گھر والے کہنے لگے حضرت جی ہم نے کھانا بنایا، نماز پڑھ کر کھانا بنایا، کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمانے لگے مجھے بھی معلوم ہے تم نے نماز پڑھ کر کھانا بنایا، کھانا اس لیے نہیں کھا رہا، لگتا ہے کہ کھانے پر نظر بے نمازی کی پڑی ہوئی ہے. گھر والے کہنے لگے حضرت جی بات ٹھیک ہے، ہم جب کھانا بنا رہی تھی پڑوسن سے عورت آ گئی، کھانا بناتے ہوئے دیکھ لیا وہ نماز نہیں پڑھتی. تو سارے علماء کرام پوچھنے لگ گئے او عبید اللہ انور بتا، رومال تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، ہم نے کئی جگہوں پر یہ رومال دیکھا ہے لیکن خوشبو کیسی؟ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ فرمانے لگے میرے والد محترم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ہم غسل دے رہے تھے، داڑھی کو جو پانی لگا تھا اس پانی کو میں نے اپنے اس رومال سے خشک کیا ہے. 17 سال ہو گئے میرے رومال سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. ایسی ایسی لاہوری پر آزمائشیں آئی ہے، ہر آزمائش پر پورا اترے، اس لیے قرآن کہہ رہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف زبان کی نوک پہ کلمہ آ گیا اور تم بچ جاؤ گے؟ میں تمہاری آزمائش نہیں کروں گا، اس وجہ سے تمہیں جنت کا مالک بنا دوں گا۔ کتنی آزمائشیں آئیں، لوہری فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے پھر وہ مقام دے دیا، قبر سے خوشبو تو جنت کی ہی آئی، جو اللہ والے کے چہرے پر کپڑا لگ گیا اللہ نے اسے خوشبودار بنا دیا۔ تو دعا کریں الہ العالمین حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔